السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف میدان کا شور جیسے یکدم ساکت ہو جاتا ہے۔ کیمرہ ایک سنجیدہ اور خطرناک منظر پر ٹھہرتا ہے۔ شہنشاہ سردار، اس کے ساتھ اوچی بے اور سامنے کڑی ملہون خاتون۔ لیکن ناظرین اگر غور کریں تو یہ عام آمنا سامنا نہیں ہے۔ شہنشاہ سردار کی تلوار ملہون خاتون کی گردن پر ہے۔ یہ منظر صرف دمکی نہیں بلکہ کھلا اعلان بغاوت ہے۔ جرکتائی اور بران البی موجود ہیں، مگر حالات ان کے قابو سے باہر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی نہیں، شدید غصہ ضرور ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک قدم بھی غلط اٹھایا تو ملہون خاتون کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شہنشاہ سردار کا جملہ فضا میں زہر گھول دیتا ہے۔ صرف وہی نہیں، تم سب بھی حساب دو گے۔ یہ حساب کس چیز کا؟ اقتدار کا، یگد بے کے زخمی ہونے کا، یا پھر فاطمہ خاتون کی وجہ سے ہونے والی بے عزتی کا؟ کیونکہ یہاں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ شخص صرف تخت کا دعوے دار نہیں، اس کے دل میں ذاتی کینہ بھی ہے۔ وہ ملہون خاتون کو نشانہ بنا کر اورحان بے کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور شہنشاہ سردار شاید اورحان بے کو جذباتی طور پر کمزور بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ملہون خاتون صرف ایک خاتون نہیں، وہ سلطنت کی ستون ہے۔ اگر انہیں نقصان پہنچا تو یہ صرف خاندان پر نہیں بلکہ اقتدار کی بنیاد پر ضرب ہوگی۔ ناظرین اگر اس منظر پر غور کریں تو ملہون خاتون کے چہرے پر خوف نہیں، ان کی آنکھوں میں استقامت ہے۔ اگرچہ وہ جانتی ہے کہ یگد بے کا یہ حال کس وجہ سے ہوا ہے، مگر وہ ایسی خاتون ہے جو جنگ کے سائے میں پلی ہیں۔ ممکن ہے وہ اسی لمحے کوئی چال سوچ رہی ہو، شاید وہ وقت خرید رہی ہو تاکہ جرکتائی یا بران الب کو موقع مل سکے۔ یہ منظر ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ جنگ اب مکمل طور پر شخصی ہو چکی ہے۔ اب میدان میں صرف فوجیں نہیں ٹکرائیں گی، خاندانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، محبت کو ہتھیار بنایا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں اورحان بے کو ایک انتہائی سخت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیا وہ سیدھا حملہ کرے گا یا حکمت سے کیل بدلے گا؟ اگر شہنشاہ سردار نے ملہون خاتون سے کوئی بدتمیزی کی تو یہ وہ چنگاری ہوگی جو پورے دیدار خاتون کے گھر کو آگ لگا دے گی۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ تخت کی جنگ میں سب سے پہلے عزت اور رشتے قربان ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب ایک ماں یا ملکہ کی گردن پر تلوار رکھی جائے تو سلطنت کا وارث خاموش نہیں بیٹھتا۔ دوسری طرف میدان جنگ اپنے عروج پر ہے۔ زخمی سپاہیوں کے چیخیں اور تلواروں کی مسلسل جھنکار ہر طرف قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اسی ہنگامے کے عین وسط میں فلاویوس اور اندریاس آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی تلواریں اور کلہاڑی ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہیں۔ لوہا ٹکرا کر چنگاریاں اڑا رہا ہے جیسے زمین پر آسمانی بجلی برس رہی ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں نفرت کی آگ ہے۔ یہ لڑائی محض دو سپاہیوں کی نہیں بلکہ دو جانی دشمنوں کی ہے۔ فلاویوس کے چہرے پر شدید اضطراب بھی جھلک رہا ہے۔ وہ صرف دشمن سے نہیں لڑ رہا، وہ وقت سے بھی لڑ رہا ہے، کیونکہ میدان کے دوسرے سرے پر ایک اور خطرہ جنم لے چکا ہے۔ معرکے کے شور سے ذرا پرے قدرے بلند مقام پر ڈفنی خاتون کڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان ہے، اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ہے، ایسی مسکراہٹ جو بتاتی ہے کہ وہ جنگ کو صرف تلوار سے نہیں ذہن سے بھی لڑ رہی ہے۔ اس کی نظریں سیدھا فاطمہ خاتون پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ دھیرے سے کہتی ہیں، دیکھتے ہیں فلاویوس، فاطمہ خاتون تمہارے لیے کتنی قیمتی ہے۔ یہ جملہ پورے منظر کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہاں جنگ اچانک ذاتی ہو جاتی ہے۔ اب یہ صرف فتح یا شکست کا سوال نہیں بلکہ دل کا سوال ہے۔ فلاویوس جیسے ہی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے، وہ پوری قوت سے چیخ کر فاطمہ کا نام پکارتا ہے۔ اس کی آواز میں خوف ہے، محبت ہے اور بے بسی بھی ہے۔ اسی لمحے ڈفنی تیر چھوڑ دیتی ہے۔ وقت جیسے رک جاتا ہے، تیر ہوا میں سفر کر رہا ہے۔ ناظرین اس منظر کو دیکھتے ہوئے ہر ناظر کی دھڑکن تھم جائے گی۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا تیر اپنے ہدف کو لگے گا یا کوئی درمیان میں آ کر اسے روک لے گا؟ ممکن ہے کہ فلاویوس ایک دفعہ پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر فاطمہ خاتون کو بچائے، کیونکہ وہ ایک دشمن سے عاشق بن چکا ہے اور عاشق سے قربانی دینے والا ہیرو، اور اب اس دفعہ وہ ایک مرتبہ پھر خود کو قربانی کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ فاطمہ خاتون اس دفعہ شدید زخمی ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ واقعہ اورحان اور دیگر کرداروں کو بے قابو کر دے گا۔ جنگ کی شدت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ڈفنی کا یہ وار دراصل ایک نفسیاتی حملہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دل پر وار تلوار کے وار سے
زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اب دشمن صرف جسم کو نہیں، رشتوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تیر آئندہ کس کی سب سے بڑی جذباتی بنیاد بنے گا۔ یا تو ایک قربانی ہوگی یا ایک معجزاتی بچاؤ، مگر ہر صورت میں فلاویوس اور فاطمہ خاتون کا تعلق ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، کیونکہ جنگ میں جب محبت کو نشانہ بنایا جائے تو تلواریں اور بھی خونخوار ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، دیوان کے دروازے کھلتے ہیں، اندر مشعلوں کی روشنی جلملا رہی ہے، دیواروں پر پڑتے سائے ایسے لگ رہے ہیں جیسے تاریخ خود گواہی دینی کڑی ہو۔ فضا میں سنجیدگی ہے اور ہوا میں بارود کی بو سے زیادہ سیاست کی مہک ہے۔ چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ شہنشاہ سردار اور اوچی بے دیوان میں موجود ہیں۔ یہ عام حاضری نہیں، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے۔ دیوان خالی نہیں مگر خاموش ہے، اور خاموشی اکثر بغاوت سے پہلے آتی ہے۔ شہنشاہ سردار آگے بڑھتا ہے، اس کی نظریں تخت پر جم جاتی ہے، اس کی آواز گونجتی ہے، مضبوط، پر اعتماد اور چیلنج سے بھرپور۔ میں کسی ناتجربہ کار سلطان کے لیے تخت نہیں چھوڑوں گا، تخت لینے کے لیے ہم جنگ کریں گے۔ یہ جملہ صرف اختلاف نہیں، یہ کھلا اعلانی بغاوت ہے۔ اب پردے کے پیچھے کچھ نہیں رہا، نہ خفیہ سازش، نہ پوشیدہ چال، اب سب کچھ سامنے ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے ناتجربہ کار سلطان کہا۔ وہ براہ راست اورحان بے کی صلاحیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ میں صرف غرور نہیں بلکہ ایک نظریہ بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اقتدار وراثت سے نہیں، تجربے اور طاقت سے ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی سلطنت کی بلائی چاہتا ہے یا پھر خود طاقت اور تخت کا خواہشمند ہے؟ ناظرین، بہت قوی امکان ہے کہ شہنشاہ سردار کے پیچھے مزید طاقتیں بھی موجود ہیں۔ وہ تنہا یہ اعلان نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے دیوان کے اندر کچھ خاموش حمایتی بھی ہوں جو ابھی سامنے نہیں آئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اوچیبے اس کھیل میں کلیدی کردار ادا کرے۔ یہ منظر دراصل سلطنت کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ جب تخت پر دعویٰ کلم کلا کیا جائے تو جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اس منظر سے ایسا لگتا ہے کہ اگلی قسط میں دیوان ہی میدان جنگ بن سکتا ہے۔ ممکن ہے یہاں تلواریں نکلے، ممکن ہے وفاداریاں بدلے، اور ممکن ہے کوئی ایسا کردار سامنے آئے جو پورا کھیل پلٹ دے۔ اورحان بے کے لیے یہ لمحہ سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اسے صرف دشمن کو شکست نہیں دینی بلکہ خود کو سلطان بھی ثابت کرنا ہے۔ یہ سین ہمیں بتاتا ہے کہ اب فیصلہ صرف طاقت سے ہوگا، یا تو تخت پر ایک نام ہوگا یا پھر خون کی لکیر کھینچ جائے گی۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی شخص دیوان میں کھڑے ہو کر تخت کو چیلنج کرے تو تاریخ کا دھارا بدلنے ہی والا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، برسا محل کا داخلی دروازہ شور سے گرا ہوا ہے۔ ہوا میں خون اور شمشیر کی خشخشا واضح محسوس ہو رہی ہے۔ اورحان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اس کا ہر قدم جیسے زمین کو ہلا دے اور ہر نگاہ دشمن کے دل میں دہشت پیدا کر دے۔ محل کے وسط میں دلیجے بے ہے، جو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں صرف رسمی جنگ ہوگی، لیکن اورحان بے کی آنکھوں میں عزم کی آگ جل رہی ہے۔ اس کے ہر سانس میں فیصلہ کن طاقت کا احساس ہے۔ اورحان بے آگے بڑھتا ہے، اس کے سپاہی اس کے ارد گرد ہیں۔ دشمن کے دلوں میں خوف کا سمندر کڑا ہو جاتا ہے، اور پھر لمحہ آتا ہے۔ اورحان بے ایک زوردار جنبش کے ساتھ دلیجے بے کا سر اپنی شمشیر سے اڑا دیتا ہے۔ یہ لمحہ محض حملہ نہیں بلکہ اقتدار کی نشانی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اب یہاں سلطان اورحان ہے اور تخت کی تمام طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد وہ بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سردار بھی میں ہوں اور سلطان بھی میں ہوں۔ اس ایک جملے میں طاقت، فیصلہ اور اختیار کا سمندر چھپا ہے۔ یہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ پورے قلعے، پورے ملک اور پورے دلوں پر حکومت کا اعلان ہے۔ محل کے ستون، دیواریں اور نقش و نگار جیسے اورحان بے کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہوں۔ ہر چیز اس کے حاکم ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ امکان یہ ہے کہ اس لمحے کے بعد پورے برسا میں طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ دشمن کے ارادے ٹوٹ جائیں گے اور حلیفوں کا اعتماد مزید بڑھ جائے گا۔ یہ سین صرف ٹریلر کا اختتام نہیں بلکہ آنے والے ایپیسوڈ کے لیے ایک ایسا سنگ میل ہے جس سے اورحان بے کی فتح، حکمت اور بہادری کا مکمل جلال سامنے آئے گا۔ یہ لمحہ ناظرین کے دلوں میں اورحان بے کی ناقابل شکست شجاعت اور سلطان ہونے کے عزم کو نقش کر دیتا ہے۔ یہاں سے اگلا ایپیسوڈ نہ صرف اورحان بے کی طاقت بلکہ اس کے دشمنوں کی منصوبہ بندی، سازش اور مستقبل کے فیصلوں کی کہانی کو بے نقاب کرے گا۔ اس سین کے بعد ناظرین میں تجسس بڑھ جائے گا
کہ اب کون اس طاقتور سلطان کو چیلنج کر سکتا ہے اور کون اورحان بے کے عزم کو ٹکرا سکے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔